بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد گمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ آن لائن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں لائیو کال لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، گھریلو پریشانی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، کسی بھی قسم کا آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور ہمارے پروگرام میں آپ لائیو کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ اور ہماری آج کی جانی پہچانی آپ کی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعد اختر صاحب، جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری شخصیت ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج 20ویں روزے کے بعد لوگ اعتکاف پہ بھی بیٹھ گئے ہیں اور آخری اشرہ رہ گیا ہے، اس کے بعد عید ہے، رمضان المبارک اپنے آخری مراحل میں ہے اور ہم اللہ کو یاد کر کر کے اللہ کی نیکیاں کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی باتیں ہوں گی، ہمارے پروگرام میں آپ لائیو کال کریں اور آپ اپنے مسائل کا حل معلوم کریں۔ سعد اختر صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان۔ جی آج تو ماشاءاللہ ایسا بابرکت دن ہے کہ بہت سی جگہوں پہ آج پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر اسلامی ممالک میں بھی لوگ اعتکاف پہ بیٹھ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے خصوصی یہ ایک دن ہوتے ہیں، 10 دن، تو کچھ 27ویں رمضان کو بھی بیٹھتے ہیں اور کچھ 10 دن کے لیے بھی بیٹھتے ہیں۔ آپ کیا اس بارے میں بتائیں گے؟ جی اعتکاف انتہائی بلند پایا عبادت ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے کہ 10 دن انسان جو ہے دنیا داری کے تمام معاملات کو چھوڑ کے خالصتاً مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دنوں میں صرف اللہ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ جی، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ابھی جو اور اس میں ایک ہیلدی ٹرینڈ یہ بھی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے کہ اعتکاف پہ بیٹھنے والوں کے لیے لوگ اتنا ان کا یقین ہے کہ یہ اللہ کے بندے بن چکے ہیں، یعنی کہ اللہ کی قربت انہیں حاصل ہو چکی ہے، تو لوگ ان کے پاس باقاعدہ بغیر بولے دنیا داری کی چونکہ بات نہیں کرنی ہوتی تو لوگ چٹ پہ لکھ کے اندر کام بھیجتے ہیں ماشاءاللہ کہ بھئی ہمارا یہ کام، یہ تو اللہ کے بہت قریب ہیں اور ہماری دعا ان کی وجہ سے ان کے ذریعے بہت زیادہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑا ہیلدی سائن ہے کہ لوگ جو ہیں رجوع الہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں سے دوری اختیار کیے بیٹھے ہیں، خاموش ہیں، روزہ نہیں رکھتے، عبادات میں نہیں ہیں، لیکن اس کے یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے، جبکہ اب اس میں بڑا اچھا اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ روز بروز دین کی طرف آ رہے ہیں۔ اس میں کچھ دینی جماعتوں کا بڑا اچھا کردار ہے جو لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہی آپ کا سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم دنیا داری کے معاملات میں پڑ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اس کے لیے کچھ مراحل ہیں۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یہ مجھے ہمیشہ کلک کرتی تھی، ہمیشہ میرے دل میں نا تجسس پیدا کرتی تھی، تو شاید گمن صاحب میں نے اس پہ ریسرچ شروع کر دی، اس کے لیے کچھ علماء سے کچھ کتب وغیرہ کافی میں نے پڑھی، تو اس میں مین جو میں نے چیز دیکھی کہ جو بات میرے دل کو لگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہمارا، یعنی ہم مسلمانوں کا اور ہم سے پہلے آنے والی امتوں کا، اور اس کے بعد اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا ان کو بھی اور ہمیں بھی متقی بنانا تھا۔ بالکل، ان کے لیے جب میں نے شرائط پڑھی اور جو کمپیریزن کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتہائی خوش قسمت ہیں۔ ہم سے پہلے والی جو قوم، یعنی ہم سے پہلے والی جو نبی تھے، ان کی امت، ان کو 8 پیارا روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ اس سے پہلے والی جو تھی انہیں 2 دن کے روزے، اسے 3 دن کا روزہ، 7 دن تک کا روزہ تھا۔ اس کے علاوہ 7 دن کے صاحب انشاءاللہ اسی پہ آگے بڑھائیں گے بات کو۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں مسقط عمان سے انتظار حسین بول رہا ہوں۔ انتظار حسین؟ جی سر۔ جی آپ کی عمر کتنی ہے انتظار بھائی؟ میری عمر ہے جی 30 سال۔ 30 سال انتظار۔ آپ کے والد صاحب اور والدہ کا نام کیا ہے؟ جی میری والدہ کا نام ہے ستاری بی بی۔ کیا بولا آپ نے نام؟
सतारी बीबी। सतारी बीबी। अच्छा, और आपके वालिद साहब का? हाँ जी, वालिद का नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला जी। इंतजार, आप क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा जी, मेरा मसला है मेरी वाइफ का जी। तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले हम दोनों की शादी हुई थी जी। अभी मालूम नहीं सर, वो दरारें पड़ गई हैं, मालूम नहीं क्या हो गया क्या नहीं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। भाई का नाम क्या है? जी मेरी बीवी का नाम। बीवी बीवी के साथ? हाँ हाँ जी, मेरी बीवी का जी। बीवी का नाम बता दें जी। शबनम खान है मेरी बीवी का नाम। शबनम खान। उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र तकरीबन कोई 25-26 साल है जी। और ये कितने अरसे से ऐसा हो गया सिलसिला? ये तकरीबन जी 1 महीना हो गया। रमजान के पहले रोजे मैंने उससे बात की थी तो उसने मुझसे कुछ थोड़ा ऐसा घर में मुज़ाकरात हुए, मेरी मम्मी के साथ जो लफड़ा हो गया, इसकी वजह से ना वो दूरी हो गई। अब टेलीफोन पे बात भी नहीं करती। जी। किस शहर में है वो? पाकिस्तान के किस शहर में है वो? पाकिस्तान में जिला लोधरा में। लोधरा में जी। इंतजार, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको इसका आंसर देते हैं, साथ साथ से पूछते हैं कि आपका ये मसला क्यों है और इसका हल क्या है। जी 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 साथ साहब जी। इंतज़ार की शादी हुई है 6 माह पहले और उसकी बीवी के साथ जो है ये इसके मामला जो है काफ़ी बिगड़ गए हैं। क्या वजह है, आप देखते हैं क्या? इंतज़ार हुसैन साहब, आपने मुझे आपकी कॉल का बड़ा खुशी महसूस हुई। बड़े अच्छे तरीके से आपने कॉल की, हमें पूरा बायोडाटा कंप्लीट मिला। इंतज़ार साहब, आपका इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन कपल है और मेरी ख्वाहिश है कि ये उसी तरह आपका प्यार और मोहब्बत बढ़े, क्योंकि आप दोनों के दरमियान कोई तीसरा शख्स है। और 2 ही बातें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आपने, आपके लिए है कि आपने एक तस्बीह करनी या तीसरे शख्स से क्या मुराद है? इनके दरमियान कोई तीसरा शख्स दाखिल हो चुका है। यानी ये तो कुछ चीज़, एक तो शक की निगाह पे भी जाते थे कि तीसरा एक कुछ अमल वाला होता है या कोई तीसरा नहीं, इनके दरमियान हो सकता है कि वो एलिमेंट भी हो, बल्कि मुझे लगता है कि वो एलिमेंट भी है जी। लेकिन उसके लिए देखें ना, तदारक करना ज़रूरी है। इनके लिए मैं 2 अमल बता रहा हूँ। एक तो ये एक तस्बीह करेंगे, या कबीरो या वदूदो, अव्वल आखिर दुरूद पाक, या कबीरो या वदूदो, अव्वल आखिर दुरूद पाक। कोशिश करेंगे फजर की नमाज के बाद, और हमारे जो निचले दिए गए नंबर है इस पर रब्ता भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से ईद तक इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह के भरोसे। यानी इंतज़ार, आप मोबाइल नंबर नोट कर लें जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आप प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर लें और डिटेल से बात कर लें। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा पर कहाँ से? जी मैं बाबर बोल रहा हूँ रियाद सऊदी अरब से। बाबर जी। बाबर, आपकी उम्र कितनी है? मेरा काम का मसला जी, मेरा अपना मसला है, कारोबार नहीं करता 5-6 साल से। बस आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 42 साल है। कितनी? आपकी उम्र कितनी है? हेलो भाईजान, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, कॉल ड्रॉप हो गई। साहब कॉल्स का सिलसिला तो चलता रहेगा। रमज़ानुल मुबारक की बात कर रहे थे, रोज़े के हमसे पहले 8-12 रोज़ा होता था, उससे पहले इसका हाँ, इसके साथ कुछ और बाइंडिंग्स भी थी। जब ये कुरान पाक की तफसीर और कुछ उलमा को साथ मुलाकात की बिलमुशाफा। कॉल आ गई है, फिर इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब और कहाँ से? मैं अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। मेरा अपना मसला ये, बीमार हूँ मैं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी उम्र है 31। और आपके वालिदैन का नाम? मेरी वालदा का नाम है सब्जा बी जी। और वाला साहब का? मेरा नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? वालिद का? वालिद का वालिद साहब, वालिद वालिद का नाम है अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। 31 आपकी एज है, तो बीमार रहते हैं, इसके अलावा आपको क्या मसला है? सऊदी अरब का कौन सा शहर है? बस ये बीमार रहता हूँ, ये कमर में दर्द है, पेट में, पाँव में दर्द है। सऊदी अरब के किस शहर से हैं? रियाद से। अल रियाद से। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको आने जवाब देते हैं। जी साहब क्या बताएंगे इनके बारे में? शायद गुमर साहब, कभी मेरी ख्वाहिश होती है कि प्रोग्राम के दौरान ऐसी कॉल्स आएँ जहाँ मैं लोगों को तस्बीहात बताऊँ, ताकि वो खुद तस्बीह करें, तो मुझे भी, मेरे नामा माल में भी
اچھی اچھی باتیں لکھی جائیں. جب میرے کہنے پہ لوگ تسبیح کرتے ہیں تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا اجر و ثواب مجھے بھی ملے گا. لیکن جب ایسی کال آتی ہیں جہاں کوئی پریشانی والی بات آتی ہے تو پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں. تو عبد الرحمن صاحب آپ کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پہ نا پروگرام کے بعد رابطہ کیجیے گا. میں آپ سے ہم لوگ آپ سے تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ صاحب عملیات اور تسبیحات میں فرق کیا ہے کہ کچھ چیزیں آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ صرف تسبیحات سے حل ہو جاتا ہے کہ کچھ عملیات بھی کرنے ہوتے ہیں؟ بہت ضروری ہے, اس میں تو شک ہے ہی کوئی نہیں. جی عملیات ایک دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے, یعنی آخری سٹیپ اگر آ کوئی جاتا ہے. پیچیدہ معاملہ ہے تو اس کو بذریعہ عملیات ٹائم لگتا ہے. کتنے دن, یہ بعد میں پوچھتا ہوں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بھائی جان اپنے ٹی وی کا والیوم فوری طور پہ بند کر دیں. کال ڈراپ ہو گئی. دیکھیے آپ کال کیجئے گا, ہم آپ کا دوبارہ انتظار کرتے ہیں. آپ دوبارہ کال کریں کیونکہ جب بھی کال کریں آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. اگر ٹی وی کا والیوم آن ہوگا تو کال خود بخود بند ہو جائے گی, کٹ جائے گی. اتنی مشکل سے اگر کال ملتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. شاید صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ جس وقت آپ لوگ کال ڈراپ کرتے ہیں تو ہم ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے چند سیکنڈ جو ہے نا ہم آپ کا جواب دینے میں تاخیر کرتے ہیں تاکہ آپ ٹی وی کا جو آپ کا سوئچ ہے آپ نے اس کو میوٹ کیا ہوا ہے اس کو ان میوٹ کر لیں, اس کا والیوم کھول لیں. ہم آپ کو پراپر ٹائم دیتے ہیں, لہٰذا ہم آپ سے باادب گزارش کرتے ہیں کال کرنے سے پہلے آپ. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. جی یہ کال ڈراپ ہو گئی. جی صاحب عملیات کی بات ہو رہی تھی. ہاں عملیات کی بات یہ ہو رہی تھی. کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے عملیات کا؟ کوئی نہیں, یہ بات کہنا یہ ہر ایک کی الگ الگ مجھے ڈفرینشیٹ کرتا ہے, یہ ویری کرتا رہتا ہے. بعض کا ہمیں آتے ہیں تو ہم کو صاف بتاتے ہیں کہ بھئی کم از کم 40 دن عمل ہوگا, اس کے بعد اثرات آنے شروع ہوں گے. کچھ کا 3 دن 7 دن 8 دن 3 دن 7 دن 8 دن کچھ ہلکے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سر سعودیہ سے بات کر رہا ہوں. عبد الشکور. عبد الشکور صاحب. جی عبد الشکور صاحب آپ اپنی عمر بتا دیں اور والدین کا نام بتا دیں. جناب میری عمر ہے 26 جی, اور والد کا نام ہے محمد اقبال اور والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی. اور عبد الشکور صاحب آپ میرے ہمسایہ شہر, کیونکہ میں گجرانوالہ کا ہوں تو آپ ہیں سیالکوٹ کے, ایسی بات ہے؟ ہاں جی. ہاں جی. جی عبد الشکور صاحب آپ کی آواز سے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ ہمارے ہمسایہ شہر کے ہیں, سیالکوٹ سے ہیں. آپ کی آواز, آپ کا لب و لہجہ میں بتا گیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میرا مسئلہ ہے, میں کافی 6 ماہ سے ادھر سعودیہ عربیہ میں ہوں, ریاض شہر میں. جی جی. تو پریشانی بس نظر آتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. جی جی. کوئی کام نہیں ہے 6 ماہ سے, کوئی کچھ نہیں ہے. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ہم دعا گو بھی ہیں اور میں ساتھ ساتھ سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی عبد الشکور کا یہ مسئلہ کیسا ہے اور کیوں ہے, اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. خوش رہیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت شکریہ جی عبد الشکور صاحب آپ کی کال کا. جی شکور صاحب تھے. جی ہاں جی عبد الشکور صاحب ول محمد اقبال ان کا ٹیلی فون تھا. اچھا میں یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ عبد الشکور صاحب کی بھی انٹرسٹ کی اور آپ کے انٹرسٹ کی بھی بات کرتا ہوں. آپ کا انٹرسٹ اس لیے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا کہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے, 3 دن 7 دن 40 دن کا. میں عبد الشکور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جو نچلے دیے گئے نمبر ہے نا پروگرام کے بعد رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک اسپیسیفکلی اللہ کے بھروسے پہ ٹائم فریم پیریڈ دے رہا ہوں کہ آپ کا 20 اگست سے 20 سپٹمبر تک, یہ تھوڑا ان کا کام تھوڑا سا پیچیدہ نظر آ رہا ہے, اس لیے میں اتنا ٹائم دے رہا ہوں. اس دوران انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کا کام ہوگا بلکہ آپ انشاءاللہ ہمارے ہی پروگرام میں کال کر کے بتائیں گے کہ آئی ایم مچ سیٹسفائیڈ. جی صاحب ہمارے اگلے کالر شامل ہو چکے ہیں ہمارے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام ہے بابر خان. بابر خان سیالکوٹ سے؟ بابر نہیں ببرک. ببرک خان کس شہر سے؟ سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے. جی ببرک خان صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ میرا عمر 32 سال ہے. 32 سال. آپ کے والد صاحب کا نام اور والدہ کا نام؟
والدے کا نام ہے سامینا جی، اور والد چمن خان. سمر خان جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر جی پوچھا جاتا ہے کہ سارا کاروبار بہت خراب ہے, وہ پتہ نہیں کیا جڑے آنے والا زندگی ہے وہ پتہ نہیں کیسے گزرتے ہیں. سیالکوٹ میں کوئی کاروبار شروع کیا ہو کہ دکان وغان ہے آپ کی؟ نہیں, میں ادھر گن میں نہیں کر رہا تھا پہلا, ابھی ویلا ہے, ابھی گن مین ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی ببرک آپ کی کال کا, بہت شکریہ. جی سیالکوٹ میں یہ گن مین ہے ببرک خان, آپ کیا بتائیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی بڑا بے روزگار ہوں, پریشانی ہے, مستقبل کیسا ہوگا میرا؟ دیکھیے ببرک خان, ایک بات یاد رکھیے گا, ایک تو دل سے وہم نکال دیں, کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں, یہ ویسی حالات اونچ نیچ لگی رہتی ہے. آپ نے آج کے بعد ظہر کی نماز بر وقت ادا کرنی ہے, اور ایک تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے کرنی ہے, یا باس سے تو یا اللہ, یا باس سے تو یا اللہ, اول آخر درود پاک. کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد, نہیں تو جب ٹائم ملے آپ کر لیں. جی ناظرین, ایک اور کالر شامل ہو گئے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں زمان بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی زمان صاحب, سعودی عرب سے زمان بات کر. کس شہر سے بول رہے ہیں؟ جی میں کر رہا ہوں. جی شکرے سے. شکرے سے. جی زمان, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 35 سال ہے جی. 35 سال آپ کی عمر ہے. اور والد صاحب کا اور والدہ کا نام کیا ہے؟ والد صاحب کا نام ہے جی محمد اقبال قریشی, والدہ کا نام ہے رضیہ بی بی. رضیہ بی بی. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بس میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی والدہ کو, والد میرے کا انتقال ہو گیا ہے, والدہ کو اور اپنے بیوی بچوں کو یہاں حج کے لیے بلاؤں. جی والدہ کا نام بھی بتا دیا آپ نے, بیوی کا نام بتا دیں. وہی عظما بانو. عظما بانو. عظما بانو. جی پاکستان کا کون سا شہر ہے آپ کا؟ جی جی راول پنڈی. راول پنڈی. اچھا آپ کے بچے ہیں؟ بچے کتنے ہیں آپ کے ماشاءاللہ؟ میرے جی 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے. اچھا, کیا اس کے علاوہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ایک تو آپ حج کروانا چاہتے ہیں گھر والوں کو. جی بس میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ یہ مجھے بتائے کوئی ایسی پڑھائی کروں جس میں اللہ پاک جو ہے میری سن لے. جی بہت شکریہ جی آپ کی کال کا, بہت شکریہ جی. بڑی پیاری اور بڑی اچھی نیک خواہش لے کے انہوں نے فون کیا. مجھے بہت خوشی ہوئی اس کال کی. آپ کیا بتائیں گے ان کے بارے میں؟ میں نے اپنی والدہ کو, کہ میرے لیے ایک سعادت ہے, تو یہ بھی بڑی سعادت ہے. زمان صاحب نے اتنا پیاری کال کی. زمان صاحب میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں, آپ نے ایک تسبیح ہے یا ولیو یا نصیر, پھر سنیے, یا ولیو یا نصیر, اول آخر درود پاک اس کے ساتھ پڑھیں. لیکن میں آپ کو یہاں تھوڑا سا پن پوائنٹ کر دوں آپ کی سہولت کے لیے, گو کہ آپ نے سوال نہیں کیا لیکن بایو ڈاٹا میرے سامنے موجود ہے, تو میں تھوڑا سارا ایک بات کروں گا اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ اپنی مسز کے ساتھ تھوڑی ساری ان کی طرف بھی توجہ دیں. آپ کے درمیان جو تھوڑے بہت گلے شکوے ہیں نا, ان کو ابھی سے ختم کرنے کی کوشش کریں, اور وہ اس کے لیے جیسے آپ مناسب سمجھیں. تسبیح تو بتا دی, اس کام کے لیے حج والدہ حج مبارک کی, اور جو آپ کا مسز کے ساتھ آپ نے نہیں بتایا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ حج جو چھوٹا موٹا کلیش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ ضرور کیجیے گا. صاحب ایسے بڑی پیاری اور بڑی اچھی بات کی, اور انہوں نے بڑی مجھے بہت خوشی کہ والدین کو حج کروانا, کیونکہ والدین سب بہت بڑی نعمت ہیں, اور بیوی بچوں کو بھی, اور یہ بڑی اللہ کرے جی ان کی دلی خواہش پوری. اور سب سننے والے جو جتنے بھی, کیونکہ اس وقت ہمارے سعودی عرب کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, یو اے کے ناظرین, مسقط کے, پاکستان کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اور ہر ایک کی دلی خواہش ہے. اور اس وقت تو ماشاءاللہ حرم شریف کی توسیع بھی ہو رہی ہے. ہاں جی. اور اس سال جی ہمارے ساتھ اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. جی تو کیونکہ اس رمضان میں کافی عمرے کے لوگ بھی سننے میں آئے, کافی رہ گئے ہیں, کیونکہ توسیع کی وجہ سے انہوں نے عمرہ پہلے بند کر دیا, اور حج کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایک لمٹ رکھ دی, کیونکہ جو مشینری ادھر کام کر رہی ہے, ادھر کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, اس وجہ سے کافی زیادہ 1-2 سال تو یہ بڑی ٹینشن رہے گی. جی ہمارے ساتھ کالر شامل ہو گئے ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی کال ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کال کیجیے گا تاکہ آپ کا مسئلہ سنیں اور اس کا حل بتائیں. جی سعد صاحب دیکھیں, آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سعودی گورنمنٹ جتنی خدمت حجاج کرام کی وہ کرتی ہیں, مہمان نوازی, اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اور حج کے دوران, تو یقین کریں ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جب بھی جائیں پہلے سے بہتر پاتے ہیں.
بالکل جب بھی جائیں. یعنی کسی وقت تھا کہ آب زمزم کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی تھی, اب تو چند فٹ کے فاصلے پر کولر پڑے ہوئے ہیں, جگہ جگہ کولرز پڑے ہوئے ہیں, وافر مقدار میں پڑے ہوئے ہیں, اب زمزم ملے گا. اور ساتھ صاحب جو خانہ کعبہ مکہ حرم شریف ہے, وہاں تو رمضان المبارک میں ایک وہاں بھی ایک بڑا پرنور نظارہ ہوتا ہے, لیکن مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ آپ نے فجر پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, اور جب آپ عصر پڑھنے گئے ہیں تو عصر کے بعد آپ وہیں بیٹھ گئے ہیں, سفرے لگ گئے ہیں, بڑے بڑے سفرے, اور ہر چیز آپ کو وہیں ملے گی, اور مغرب تک آپ وہیں بیٹھ کے افطاری کریں گے. ایک دفعہ اور ایسا نظارہ ہے, یقین کریں کہ وہ ہر مسلمان کا دل کرتا ہے. میں وضو کر رہا تھا وہاں پہ, تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا, میں جیسے وضو سے فارغ ہوا تو اس نے نا مجھے اس کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس کو میری نہیں آ رہی تھی, لیکن آنکھوں کی زبان سمجھ آ رہی تھی. میں نے بڑے پیار کے ساتھ نے میری انگلی پکڑ لی. اب میں بھلا اس کے آگے کیا انکار کرتا, اور مجھے لے کے باہر چلا گیا. باہر 2 آدمی اور کھڑے تھے, تو اس میں سے شاید اسے پتہ چل گیا ہوگا یہ پاکستانی ہے, تو مجھے الفاظ آج بھی یاد آتے ہیں. آواز آئی, استاد آج افطاری ہمارے ساتھ کرو, ہماری عزت کا سوال ہے, آپ کی نوازش ہوگی. اتنی باادب, اتنی ہمبل ریکویسٹ کی کہ مجھ سے انکار نہیں ہوا. میں نے کہا کہ یار میری خواہش ہے کہ میں روزہ ریاض الجنہ کے پاس کھولوں. وہ کہتے ہیں اس وقت آپ وہاں نہیں جا سکتے, بہت رش ہے, افطاری کے بعد ہم آپ کو لے جائیں گے. تو وہ ادھر لے کے گئے دسترخوان پہ, تو میں حیران رہ گیا کہ ان کی جو ان کا پتہ نہیں کون تھا, بڑا کوئی جو قبیلے کا سربراہ تھا, تو وہ بڑا خوش اور فخر محسوس کر رہا کہ میرے دسترخوان پہ اتنے لوگ موجود ہیں. اور اس طرح جگہ جگہ دسترخوان مسجد نبی پہ بچھایا ہوا. اور ساتھ صاحب یہ بھی بڑی بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان سے یہ جی کالر شامل ہو گئے ہمارے پروگرام میں, اس پہ بعد میں بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سر سعودی عرب سے بول رہا ہوں, محمد اقبال میرا نام ہے. جی محمد اقبال صاحب, آپ کی عمر کتنی ہے اور والدین کا نام کیا ہے؟ سر میری 34 ایئر عمر, 44 سال, اور میں تیسری شادی کر چکا ہوں. میری اولاد نہیں ہے. ابھی میں نے شادی کی ہے بیوہ کے, اس کے پہلے اولاد ہے جی, لیکن ابھی میرے بھی اولاد پھر نہیں ہو رہی. 3 سال. والدین کا نام بتا دیں اقبال صاحب. والد صاحب کا نام بتا دیں. والد صاحب, والدہ کا نام سکینہ بی بی. والد صاحب کا نام اللہ رکھا. جی, اگر آپ نے تینوں بیویاں آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ نہیں, 2 کو چھوڑ دیا ہے, یہ تیسری آخری بیوہ کی ہے, اس کے 2 بچے ہیں, اس کے ساتھ شادی کی ہے, 3 سال ہو گیا. کیا نام ہے ان کا؟ اولاد نہیں ہے. یہ جو بیوی تیسری بیوی ہے اس کا 70% تقریباً. اس کا نام بتا دیں. بیوی کا نام شگفتہ بیوی. شگفتہ بیوی, بانو. شگفتہ بانو. اور عمر کتنی ہے ان کی, اور کس شہر میں ہے پاکستان کے؟ جی عمر ان کی 40 سال ہے. 40 سال, ٹھیک ہے. پاکستان کے کس شہر میں ہیں وہ؟ اور آخری وہ گجرانوالہ میں. گجرانوالہ میں, ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آخری بچے کی عمر تقریباً 12 سال ہو گئی ہے. 12 سال ہو گئی. جو پہلے اس کا پہلے آدمی, یعنی آپ میں سے تو بچہ کوئی نہیں نا ہے؟ نہیں, ان میں سے نہیں ہے. آپ نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا, اس میں آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں؟ وہی بتا رہا ہوں, میری رپورٹ جو ہے 70% آ رہی ہے. 70% آ رہی ہے. بہت شکریہ اقبال صاحب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی, اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور میرے کے سر میں درد ہوتا ہے پچھلے 10-12 سال سے. اچھا. اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ میں بغیر انجیکشن سے بچ نہیں سکتا. اوہ, اچھا. بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کی کال کا, بہت شکریہ. بڑی پریشان کن بھی کال ہے آپ کی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے. جی, بڑی مہربانی آپ کی کال کا. جی ساتھ صاحب اقبال صاحب کی بات سنی آپ نے, 2 شادیاں پہلے کی, ان میں سے اولاد نہیں, اب تیسری کی ہے اور بیوہ سے کی ہے, اس کے 2 بچے ہیں پہلے, تو بڑے پریشان ہیں. رپورٹ بھی 70-80% بہتر جا رہی ہے, لیکن کیا کس قسم کی بندش ہے, کیا وجہ ہے, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کوئی ایسا حائل ہے کوئی چیز ان کے پیچھے؟ نہیں, کیا آپ بتائیں گے؟ نہیں, یہ جو چیز شکوک و شبہات میں ہو تو وہ میں نہیں بات کرتا, جو کنفرم ہوتی وہی بات کرتا ہوں. اچھا. یہ اقبال صاحب کا جو ہے سر درد بھی ان کو کہتے ہیں, 10-12 سال. یہ نا جب نوجوانی میں نا یہ بولتے تھے, نان سٹاپ بات کرتے تھے, تو اسی دوران کسی نے ان کے ساتھ شرارت, آج کی نہیں ہے, کافی پرانی کی ہوئی ہے. اچھا.
मैं नौजवानी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। यानी नौजवानी से ये सिलसिला चलता चलता आज इनको पकड़ लिया है, उसने जकड़ लिया हुआ है। अगर आप कभी गौर से देखें इकबाल साहब, तो आप देखेंगे आपका ये गला भी अक्सर ख़राब रहता है, और आपका रूट कनाल, दांतों का भी मसला, ये निशानी। आप सिर्फ सर दर्द की जिक्र कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अपना स्टोमक भी चेक कराएं प्रॉपरली, यहाँ तक प्रॉब्लम पहुँचे तो। बहरहाल चूँकि इतना लंबा बायोडाटा हमारे पास टाइम नहीं होता, तो आप बराए मेहरबानी हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करें, और तह दिल से हम हाथ उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजे। इकबाल साहब, आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर नोट कर ले ताकि ये आपका पेचीदा मामला है और इसको हल किया जाए। हमारे साथ अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी मैं सऊदी अरब से आसिफ बात कर रहा हूँ। आसिफ, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें जनाब। जी, कॉल ड्रॉप हो गई। साहब, बड़ा पुरनूर रूहानी मंजर होता है मस्जिद नबवी में, और माशाल्लाह वो ऐसे सुफरे बिछाए जाते हैं प्लास्टिक के, कागज़ के, और यकीन करें कि पूरा रमज़ान आपको मदीना मुनव्वरा में अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए भाईजान, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अगर आपको कोई मसला है तो अपनी उम्र बता दें और वालिदैन का नाम बता दें। सर मेरी उम्र है 26 साल और मेरा नाम बाबर है। तो मैं सऊदी अरेबिया से बात कर रहा हूँ, रियाद शहर से। जी बाबर, आपकी उम्र 26 साल और वालिदैन का नाम क्या है? वालिद का नाम है फकीर साईं जी, और वालदा का नाम है रकीया बीबी जी। बाबर साहब, आप भी सियालकोट में रहते हैं, किस जगह रहते हैं सियालकोट में? सर सियालकोट अदालतगढ़ में रहते हैं। अदालतगढ़ में। जी बाबर साहब, आपका मसला क्या है? आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे ताकि कॉल ना कट जाए। ठीक है सर। जी जी, बोले क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा मसला ये है, मैं तकरीबन 7 माह से इधर आया हूँ, तो मेरा हकामा वगैरह नहीं लग रहा है, उसके मुताबिक पूछना था। वो तंग वगैरह कर रहे हैं हमें ना। ठीक है, आप आज़ाद वीज़े पे हैं कि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, किसी कंपनी के थ्रू आए हैं? आज़ाद वीज़े के हैं। आज़ाद वीज़े पे हैं। ट्राली का भी जो है वो वीज़ा है। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको बताते हैं, साथ साहब से पूछते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, आपका कामा लगेगा, आप काम करेंगे, क्या मसाइल हैं आपको। जी साथ साहब, आप क्या बताएंगे? जी बाबर साहब हैं, हमारे पड़ोसी हैं, सियालकोट के हैं। पड़ोसियों का बड़ा हक होता है। बाबर साहब, ये हम नाज़रीन आपको बता दें, ये चंद सेकंड हम जानबूझ के ज़ाया करते हैं ताकि वो जो टीवी का स्विच ऑफ किया उसको ऑन करके तसल्ली से आप बात सुन सकें। बाबर साहब, कभी कभार ऐसी सूरत हाल बनती है कि हम, और खुशकिस्मत है जिसको हम ये बात कहते हैं, जिसमें से आपका भी शुमार होता है, कि आज रात आपने मिसवाक भी करनी है, वज़ू भी करना है, दुरूद पाक भी पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ते हुए सो जाना है। सुबह इंशाअल्लाह ताला आपको एक बड़ी अच्छी प्यारी सी ख्वाब आएगी। फिर वो ख्वाब ज़हन में रख के हमारे निचले दिए गए नंबरों पर रब्ता कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा सारा सोल्यूशन बताएंगे। और इंशाअल्लाह हो सकता है, मुझे तो अल्लाह की ज़ात पे बड़ी उम्मीद है कि ईद से कबल ही कोई खुशखबरी आपको मिल जाएगी। जी साहब, एक और कॉलर शामिल हो गए प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं चला रहा हूँ तो गड्डी जिले पैसे कमाना गड्डी खा जानी है मेरे, देखो क्या चक्कर है। जी, क्या चला रहे हैं आप? मैं गड्डी चला रहा हूँ पानी वाले जाना। पानी जनाब जो सऊदी अरब में टैंक भरते हैं होटलों में, आप पानी वो गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी जी है, घर बूटे छूटे नहीं पानी में देना। हाँ जी, तो क्या होता है? बूटे छूटे नहीं होते मजरा। हाँ हाँ, माली के तौर पे मैं कमाना गड्डी खा जानी है। देखो क्या चक्कर है। जी, चक्कर आपने लाइसेंस लिया हुआ है? जी जी, लाइसेंस आप इस तरह करें, दोबारा ट्राई दें, सऊदी गवर्नमेंट में दोबारा अप्लाई करें लाइसेंस और उनको ट्राई दें, क्योंकि आपकी वो ड्राइविंग में कोई फॉल्ट नज़र आ रहा है।
ऐसी कोई बात नहीं, खुश रहिए, दुआ में हमें भी याद कीजिए और अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। नहीं जनाब, ड्राइवरी भी सही है, लाइसेंस भी सही है, सिर्फ गड्डी सांस नहीं दे रही, पहला ठीक थी और पैसे बहुत गड्डी खाना पी है। अच्छा, आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम है तारक हुसैन। तारक हुसैन, आपकी उम्र कितनी है? उम्र है मेरे 50 साल। 50 साल। वालिदैन का नाम बता दें जी। अब्बू का नाम बता दें। मोहम्मदी बीबी। वालिद साहब का नाम क्या है? फजल खान। फजल खान। और वालदा का? मोहम्मदी क्या? मोहम्मदी बीबी। अपनी वालदा का नाम भूल गए भाईजान। यही तो मैं बता रहा था कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई मसला है आपको। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप अगर ज्यादा कोई आपको पेचीदा मसला हो तो प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, या सऊदी अरब में किसी दोस्त को अपना मसला बताएं, वो 1-2 दिन आपको गाड़ी पे बिठाएं और गाड़ी क्यों इधर उधर जाती है ये आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इसका हल भी मिल जाएगा। प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर लें, आपको इसका हल भी, अगर कोई जादू शादू हो या कोई ऐसा मसला हो तो उसका भी हल हो जाएगा। हो सकता है कोई जन्नात आपके साथ गाड़ी के इधर उधर बैठे हो और वो व्हील्स को या स्टीयरिंग को घुमा रहे हो। बहुत शुक्रिया जी। साहब बात हो रही थी मस्जिद नबवी की, मैं बात कर रहा था माशाल्लाह, और मैं कह रहा था कि रोज़ा रखना और रोज़ा खोलना, जो भी इस माह रमज़ान में जाते हैं वहाँ तो मदीना शरीफ में अपनी जेब से कोई बंदा पैसे नहीं लगते, उसके इतना वाफर खाना मिलता है, सहरी टाइम और अफ्तारी टाइम, और माशाल्लाह वहाँ तो आपको हर चीज़ ही मिलेगी और देने वाले आपको ऐसे होंगे। पाकिस्तान से भी वहाँ जाके कैंप लगे होते हैं और कंपनियाँ दे रही हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। कौन सा पर कहाँ से बात कर रहे हैं जी? सर चौधरी ज़ियाउल कमर बात कर रहा हूँ दुबई से। जी चौधरी ज़ियाउल कमर। ज़ियाउल कमर जी। जी चौधरी साहब, जी सर। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 28 साल है जी। वालिद साहब का आप इस तरह करें ना जी, चौधरी साहब आप वालिद साहब का नाम और वालदा का नाम बता दें ताकि साथ साहब के पास आपका ये नाम पता पहुंच जाए और उस दौरान मसला आए तो अच्छे तरीके से आपका जो है ना इस्तिखारा निकल सके। जी वालदा का नाम? सर वालिद साहब का नाम है ज़हीर अहमद जवेद जी। वालदा का? और वालदा का नाम है नसीम बीबी जी। क्या पूछना चाहते हैं? वालिद साहब का नाम दोबारा बताइए। वालिद साहब का नाम दोबारा बोलिएगा। ज़हीर अहमद जवेद। ज़हीर अहमद जवेद जी। क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा को थोड़ा मसला बना, मैं कोई इधर जॉब का थोड़ा ना इधर मसला बन गया तो इसलिए तो हल नहीं हो रहा। क्या किस्म का? किस किस्म का? अभी तक मेरा वीजा स्टाम्प नहीं हो रहा सर। वीजा एक्सटेंड यानी बढ़ नहीं रहा आगे, आपके मियाद जो है ना आगे नहीं बढ़ रही? जी सर, इधर मेरे को 3-4 महीना हो गया फारग वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा इनका। ठीक है जी सर। आखिरी आपकी मियाद की आखिरी मुद्दत क्या थी? सॉरी सर, वीजा कब खत्म हो रहा है आपका? सर वीजा मैंने नया लगाया, अभी नया वीजा एक कंपनी में लगाया तो अभी वो स्टैंप नहीं हो रहा, अभी जॉब नहीं मिल रही उसके ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी ज़ियाउल कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी हम पूछते हैं साद साहब से। जी साद साहब क्या बताएंगे जी? इन्होंने एक कंपनी में है और कंपनी का वीज़ा लगा हुआ है लेकिन वो एक्सटेंड की स्टैंप नहीं लग रही, इस तरह का कोई मसला है तो आप रुकावट है, आप क्या बताएंगे? दो ही बातें सामने आती हैं। एक तो ये है कि आपने नमाज जो है तमाम बाकायदगी से अदा करें और फ़र्ज़ नमाज यूँ ही पढ़ के, फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ, सलाम फेरें तो 7 मरतबा या नासिर हो या नासिर हो या नासिर हो, ये 7 मरतबा पढ़ना है। सलाम फेरते ही कलमा पढ़ें और 7 मरतबा ये पढ़ लें। और अगर आप मुनासिब समझें, इसमें मज़ीद आप चाहते हैं कि तेज़ी और सुरत के साथ, तेज़ी के साथ काम हो और रुकावट कोई ना हो, तो आप इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। हमारे निचले दिए गए नंबर पर प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें। जी अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा और कहाँ से? दुबई से। दुबई से कौन सा बोल रहे हैं? शौकत अली। मोहम्मद अली? शौकत अली। शौकत अली साहब। जी शौकत अली साहब, आपकी उम्र कितनी है? हमारा 45 है उम्र। 40 साल। वालिद साहब का नाम? फराजुद्दीन। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे फौरी तौर पे।
ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. ہاں جی جی. سراج الدین ہے باپ کا نام. سراج الدین. اور والدہ کا نام؟ تابن بی بی. جی. سعودی عرب کے کس شہر سے بول رہے ہیں؟ نہیں دبئی سے. دبئی سے الین. ہاں جی دبئی الین. الین تو سعودی دبئی سے بہت دور ہے، یہ تو آپ ابو ظبی کے ساتھ ہو گئے نا؟ ہاں جی ابو ظبی کے ساتھ، دبئی کے ابو ظبی کے سینٹر میں ہے. جی مسقط کے بارڈر پہ ہیں آپ؟ نہیں ہاں مسقط کے بارڈر میں. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ تو یہ ہمارا شادی کو 10-12 سال ہو گیا. 10-11 سال. یہ ہمارا دوسرا شادی ہے. اچھا دوسرا پہلا شادی. بیوی کا 3 بیٹی، پہلا بیوی کا 3 بیٹی تھا، وہ بیوی فوت ہو گیا. اچھا اچھا اچھا. تبھی ہم نے بعد میں شادی کی ہے، 12 سال ہو گیا، کوئی بچی بچہ نہیں ہو رہا. اچھا نام بتائیں ان کا. جو دوسری بیوی ہے ان کا نام بتا دیں. اس کا نام رفت بی بی. رفت بی بی. ٹھیک ہے. ہاں جی. ان کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر تقریباً 30-32 سال ہوگی. 30-32 سال. وہ کہاں ہوتی ہیں؟ پاکستان کے کس شہر میں ہے وہ؟ ڈسکا میں. ڈسکا میں. آپ کے روم میں کتنے لوگ رہتے ہو؟ آپ جو الین میں رہتے ہو ایک روم میں کتنے لوگ؟ پاکستان میں نہیں آپ دبئی میں جو الین میں اس وقت رہ رہے ہو، آپ اپنے روم میں کتنے پاکستانی رہ رہے ہو؟ 7 آدمی ہیں. 7 آدمی. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں آپ اس مسئلے کا حل. جی سعد صاحب آپ نے سنا، پہلی بیوی ان کی فوت ہو گئی، 3 بیٹیاں ہیں اور 10-12 سال ہو گئے ہیں، دوسری شادی کی ہوئی ہے، ان سے اولاد نہیں. آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں شوکت صاحب آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ مایوسی گناہ ہے، اور ہم یہاں بیٹھے اسی لیے ہیں کہ آپ لوگوں کو امید دلائیں، اور یہ نہیں کہ ہوائے میں بات کریں، پازیٹیو ساؤنڈ گراؤنڈز پہ ہم بات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ عرصے میں آپ کو خوشخبری ملے گی. آپ 2 کام باقاعدگی کے ساتھ کیجیے گا. ایک پڑھیے گا یا بدیو یا اللہ، یا بدیو یا اللہ. یہ تسبیح کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور آپ ایسے کیجیے گا کہ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر پروگرام کے بعد، یعنی کہ تھوڑی دیر تک پروگرام ختم ہونے والا ہے، آپ کال کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی اور بہتری پیدا ہو جائے گی. جی صاحب بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو گیا. بہت شکریہ. جی ناظرین، جن کی کالز ہمارے پروگرام میں نہیں مل سکیں، وہ پروگرام کے بعد یہ جو اسکرین پہ نمبرز آپ کو موبائل نمبرز نظر آ رہے ہوں گے، ان کو نوٹ کر لیں. کسی بھی وقت کال کر کے اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ خوش رہیے، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنا بیوی بچوں کا، والدین کا احترام کریں، خیال کریں. اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کے زکوٰۃ دیں، محتاجوں کی مدد کریں تاکہ آخرت بھی سنور سکے. اور اپنے میزبان شاہد گمن کو استخارہ آن لائن سے اجازت دیجیے. کل پاکستانی ٹائم کے مطابق 11 بجے پھر حاضر ہوگے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.